خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسین سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ ہلیلویا۔ ہمارے درمیان خدا کا خادم یوسف بھٹی موجود ہیں، ہم ان کو بھرپور تعلیم میں دعوت دیتے ہیں تو آئے اور خدا کی باتوں کو کیا۔ مسیح کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہاتھ لہرا کر ہلیلویا، ہلیلویا، خوشی کے ساتھ ہلیلویا۔ جتنے جتنے درد بھی نظر آنے چاہیے میرے آ رہے ہیں۔ ہلیلویا، شادمانی ہے۔ اس کی حضوری میں کیا ہے؟ کامل شادمانی ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو عزیزو شادمانی میں آ جاتی ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے برکت کے دروازے کھل گئے۔ ہلیلویا۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں نئے عہد نامہ میں سے لوکا کی انجیل اور اس کا 4واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ کوئی بھائی مائک لے لے یا پڑھنے میں رہنمائی کرے، آرام آرام سے پڑھیے گا۔ نئے عہد نامہ میں سے لوکا کی انجیل اس کا 4واں باب اور اس کی 32ویں آیت۔ جی اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ یہاں خدا کا کلام فرماتا ہے کہ لوگ اس کی تعلیم سے کیا تھے؟ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا، کبھی میسیج آگے چلے گا۔ لوگ اس کی تعلیم سے کیا تھے؟ حیران تھے۔ اور یہ تعلیم دے کون رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ یسوع دے رہا ہے۔ اور اس کی تعلیم کے اندر جھوٹ، فریب، مکر نہیں ہے۔ اس نے بار بار ایک ہی بات کہی ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ سچ کہتا ہوں۔ لیکن لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ کیوں اس کی تعلیم سے حیران تھے؟ اس کا کلام جو ہے اختیار کے ساتھ تھا۔ اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آج کا انسان کلام نہیں پڑھتا۔ عزیزو یاد رکھیے، برکت لینی ہے تو کلام پڑھنا پڑے گا۔ خدا کی پہچان کرنی ہے تو کلام پڑھنا پڑے گا۔ لوگ اس کی تعلیم سے اس لیے حیران تھے کہ وہ کہتا ہے دشمنوں سے کیا رکھو، جو بھائی ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کلام کو ہم نے آگے پھیلانا ہے اور اسی کلام کی مخالفت ہے، اسی کلام پر پابندی لگتی ہے اور یہی کلام جو ہے بندنوں کو توڑتا ہے، یہی کلام ہے بیماروں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، یہی کلام ہے نا امیدیوں میں سے امید دے دیتا ہے۔ لیکن لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے اور اس کا کلام جو ہے وہ اختیار کے ساتھ ہے۔ اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اتھارٹی، یہ کلام نہیں ہے تھوڑے ان ہوئے گا کہ نہیں۔ بزرگ داؤد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے۔ مجھے تیرے کلام پر کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ آج ہم کلام بھی سنتے ہیں پر اعتماد نہیں کرتے، یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر ہم کلام پر بھروسہ یقین نہیں کرتے تو ہمارا کلام پر سننا آنا کوئی فائدہ نہیں۔
کوئی معنی نہیں ہے، پھر آپ جیسے آئیں گے ویسے ہی چلے جائیں گے۔ حدیث کیا کہتا ہے؟ تجھے کلام پڑھنا نہیں آتا، کلام تیری سمجھ میں نہیں آتا، کلام کو تو سمجھ نہیں سکتا۔ اور یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ لکھا ہے اس نے شاگردوں کے ذہن کو کھولا۔ وہ جب کلام کرتا ہے تو بند ذہن کھل جاتے ہیں۔ اس کے کلام کرنے سے ہر ایک بشر جو مایوسی، تاریکی، ناامیدی میں ہے، اس کا کلام آزاد کر دیتا ہے، اس کا کلام رہا کر دیتا ہے، اس کا کلام جو ہے وہ ہمیں تازہ دم کر دیتا ہے۔ اس کے کلام سے فائدہ کیا ہوگا؟ یسوع مسیح کہانا کہ کی شادی بن گئے اور وہاں کتنے مٹکے تھے؟ کتنے مٹکے سن؟ 6۔ کتنے مٹکے تھے؟ 6 مٹکے تھے۔ اور آپ اور مجھے جب بنایا گیا تھا کتنا دن آتا ہے؟ کنواں دن آتا ہے؟ 6واں۔ مٹکے بھی 6 ہے اور ہمیں بھی چھٹے دن ہی بنایا۔ اور مٹکے کون سے؟ مٹی کے ہیں۔ اور آپ اور میں بھی جو بنائے گئے ہیں وہ مٹی کے برتن سے۔ ہماری زندگیاں بھی خالی تھی، ہماری زندگی گناہ آلودہ، ناراضگی، ناپاکی، نفرت سے بھری تھی۔ عزیزو، ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور میں نفرت، عداوت، اونو نہ بلائیں، اونو نہ منہ لائیں، اودے نہ جائیں، اسی کے دوران زندگی جاتی جا رہی ہے۔ ہم دنیا میں محبت کو بول رہے ہیں یا نفرت کو؟ کلام جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم محبت کو بولیں۔ محبت بوئیں گے تو محبت کاٹیں گے۔ وہاں مٹی کے پڑے ہیں 6 مٹکے، اور شادی کے اندر ہوا کیا ہے؟ اس واقعے سے آپ اچھی طرح واقف ہو۔ وہاں ہوا یہ ہے کہ جو پہلے میں پلائی گئی تھی جرا نورس پہلا پیایا سی وہ چینی گھٹ ہونی ہے، نہ ہی مہمان کا لگتے سن کہ پہلا والے صحیح نہیں ہے، نہ اسے دودھ سن نہ بادام سن۔ یہ پہلی والی کیسی آپ نے پلائی ہے؟ پر جب دوسری والی ہے وہ تو بڑی زبردست پلائی ہے، وہ تو بڑی اتم ہے۔ وہ کیسے آپ نے بنائی ہے؟ وہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کتوں دودھ اندازے، کتوں اندازے سامان؟ اس نے بولا ہم کہیں سے نہیں لائے، اس کے اندر خدا کا کلام کیا۔ جس زندگی میں خدا کا کلام چلا جاتا ہے اس زندگی کے اندر زندگیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ جس زندگی میں خدا کا کلام نہیں ہے اس زندگی میں ہمیشہ پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن ہے۔ عزیزو، خدا کے لوگوں پر مصیبتیں، سختیاں آتی ہیں، پر اس کا کلام کیا فرماتا ہے؟ اے محنت اٹھانے والے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس کا کلام ہمیں آرام دے دیتا ہے۔ لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ یشوع کو کیا آرڈر ہوا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یعنی کہ اس پر تیرا دھیان لگا رہے۔ کلام کو تو نے بھولنا نہیں، کلام کو تو نے یاد رکھنا ہے۔ حدیث کیا کرتا ہے؟ کلام سنو گے بھول جاؤ گے۔ ابھی کسی سے پوچھا جائے اس کے بعد میسیج کے بعد میسیج ہوا کیا؟ میسیج بڑا زبردست، کیا میسیج تھا؟ پوچھو نا کیا ہوا؟ بھائی کیا میسیج تھا؟ وہ بھی کہے گا کیا میسیج؟ وہ بھائی ہوا کیا ہے؟ کہیں جائے گا کی میسیج سیکھی، وہ بھائی بتا دے صحیح ہوا۔ بات یہ ہے کہ کلام کو یاد ہی نہیں ابلیس کرنے دیتا، ذہن میں اندر نقش ہونے ہی نہیں دیتا۔ بزرگ ایوب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تیرا کلام ضرورت سے زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ بزرگ داؤد کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ایک میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی سنائی ہوگی۔ ایک بچے نے اپنے ڈیڈی سے فرمائش کی کہ ڈیڈا مجھے بڑی زبردست اور سب سے مہنگی والی کار چاہیے۔
اور مجھے اسی ہفتے کے اندر اندر یہ کار چاہیے اور ساتھ ساتھ مجھے ATM کارڈ بھی چاہیے۔ ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا تھا، اور وہ اس سے پیار کرتا تھا اور وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ کہتا میں تیری یہ خواہش پوری کروں گا، پر تو نے ایک میرا کام کرنا ہے، ایک میری شرط ہے، اس کو تو نے ماننا۔ اس نے بولا کر لوں گا، کیا مسئلہ؟ اس نے بولا تو نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے، میں بھی تجھے 1 ہی ہفتے کا ٹائم دے دوں۔ کہتا کرنا کیا؟ اس نے بولا یہ کتاب لے جا، جس دن تو نے ختم کر لی اسی دن تجھے جو ہے ATM بھی مل جائے گا اور تجھے کار بھی مل جائے گی، جو بولے گا وہی کار مل جائے گا۔ ڈیڈی یہ کیا بات ہے؟ ڈیڈی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو اتنی بڑی بات ہی نہیں، 1 ہفتہ کیا، میں تو 2-4 دن میں ختم۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، تو 2-4 دن میں ختم کر لے، میں 2-4 دن میں تجھے دے دوں گا۔ بولا اچھا۔ انہیں بھی کتاب اخبار میں ترجمے ساڑھے لوگ نے کوئی آئے دو تو پڑھ لے، دو تو پڑھ لے، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھی۔ ہم لوگ کلام کو بھی مذاق لیتے ہیں، کبھی پڑھ لیا، دل کی تارے پڑھ لیا، نہیں تو نہ آئے۔ ہم نے کلام کو کیا رکھا ہوا ہے؟ ایک ٹائم پاس، چلو پڑھ لیا ٹھیک ہے۔ یا کلام کو کیا رکھا؟ خوف لگ گیا، تکیے کے نیچے رکھ لیا، خوف لگ گیا، مظلوموں سے بچنا ہے تو کلام کو تکیے میں رکھ لو، تاثیروں سے بچنا ہے تو مطلب کار کے ڈیتھ روڈ پہ رکھ لو، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کے لیے رکھ لو۔ اس کو کلام کو اوپر نیچے رکھنے سے فائدہ نہیں ہے، اس کو زندگی میں رکھنے سے فائدہ ہے۔ کیسے رکھنے سے فائدہ ہے؟ زندگی میں۔ اب اس نے بولا کہ ٹھیک ہے ڈیڈی، میں 1-2 دن میں یہ آپ کو ختم کر دیں گے۔ بولا اچھا۔ بولا بڑی لمبی کتاب ہے، بڑی گہری کتاب ہے۔ بولا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں نے MA BA ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں، مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے، میں 16 کلاساں پاس ہوں، مجھے نہ دس۔ بولا اچھا، تو نے بہت کتابیں پڑھی ہیں مگر یہ نہیں پڑھی ہے۔ بولا اچھا۔ آج کا انسان بھی ہر کتاب پڑھ رہا ہے اپنی ترقی کے لیے، اچھی بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے پیاری کی سب باتوں میں کیا کر، ترقی کر، ترقی نہیں پانا ادھر ادھر بیٹھے چوکا دے ترقی پیا گاہ پیا، وہ والا نہیں کرنا، ترقی کرنی ہے۔ اچھا ہے، پڑھو لکھو آگے بڑھو، ہماری مسیحی قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ ہوا کیا، 2-4 دن گزرے، اس نے بولا ڈیڈی کار کا کچھ کر لو۔ بولا کیا کیا؟ بولا ڈیڈی میں نے ساری ختم کر لی ہے، آپ نے بولا تھا جس دن ختم کر لو گے ATM کارڈ بھی دوں گا اور جو کار بولو گے وہی لے کر دوں۔ بولا تو نے پڑھ لی؟ واقعی ہی پڑھ لی؟ بولا ہاں میں نے ڈیڈی پڑھ لی ہے، پوری ختم کر لی۔ بولا اچھا دکھا۔ بولا ہاں بھائی، بائبل لایا۔ بولا تو نے ختم نہیں؟ بولا کیسے؟ تو بولا ڈیڈی میں نے ختم کی۔ اس نے بولا نہیں کی۔ تو بولا کیسے ڈیڈی آپ کہہ سکتے ہو نہیں کی؟ اس نے جب کھولا نا، اس کے سینٹر کے اندر ATM کارڈ بھی پڑا ہوا تھا اور چیک بھی پڑا ہوا تھا کار کا، تو جو تمہیں لینی ہے جس بینک سے جا یہ چیک کیش کرواؤ وہ کار بھی لے۔ اس نے بتایا بیٹا یاد رکھ، تجھے کار چاہیے، ATM چاہیے، برکت چاہیے کسی کتاب کے اندر۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئیے جو کچھ چاہیے آپ کو اس کلام سے آپ کو ملے گا۔ لکھا ہے لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے، یہ کیسی تعلیم دیتا ہے، یہ تو کہتا ہے نفرت کرنے والوں سے محبت کرو، اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ شخص کس طرح کا ہے، یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں محبت کی، وہ کہتا ہے بھائی محبت کا تو دور ختم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کبھی پرانے وقت میں محبت ہوں جسے لوگ کرتے بیٹھتے سن، آپس سے بیٹھ کے جمعہ بھی کرتے سن، ادھر ادھر دنیا کی پسلیاں نہیں بیچتے سن، ایک دوسرے کی لتا باوا نہیں بیچتے سن۔ ہوتے دور، اس دور کے موجودہ دور کے اندر کیا ہوتا ہے؟ برائیاں،
नफरतें, अदावतें, ये दौर है, आखिरी दौर है। आप और मैं लास्ट टाइम में चल रहे हैं, पर इसी टाइम के अंदर हमने कलाम पर अमल करना है, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। जब हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो अजीज़ों हमारे लिए सारे बरकत के दरवाजे खुदा खोल देगा। जितनी मुसीबतें आएंगी वो कलाम के ज़रिए खुदा दूर कर देगा। हालेलुया। एक बंदा मसीह से वाकिफ नहीं, मतलब मसीह नहीं था, समझ जाइए। वो किसी स्कूल में गया, उसकी माँ इतनी बीमार हो गई, उसने काफ़ी मतलब जादू मंत्र जो भी उनमें होता है अपने हिसाब से उसने करवाया। तो जहाँ वो पढ़ता था उसका कोई दोस्त था मसीही, तो वो अक्सर उसके साथ शेयर करता था, यार मेरी मामा जो है वो बहुत बीमार रहती है, उसको गुर्दे की तकलीफ रहती है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को बोला कि आपकी चर्च में दुआ करवाओ, बोलो मतलब दुआ करे तो मेरी मामा ठीक हो गई। उसका बोला ठीक है भाई, मैं संडे के संडे चर्च जाता हूँ, तो मैं मतलब पास्टर साहब को बोलूँगा कि वो दुआ करेंगे तो आपकी मामा ठीक हो जाएगी। उसने बोला अच्छा। खैर करते कराते उसकी मामा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो लास्ट स्टेज तक आ गई। तो उसके दोस्त ने बोला यार, उसने अपने दोस्त को बोला कि यार मेरी मामा की बहुत सीरियस हालत है, तो मतलब अब मैं अलाउ भी नहीं है कि मतलब कोई पास्टर हमारे घर पर आए, इस तरह का कोई सिस्टम भी नहीं है। उसने बोला ये है कि यार देखो मैं तेरा दोस्त को दुआ करता हूँ तेरी मामा के लिए, तो आप भी मतलब जैसे दुआ करते हो अपने एक तरीके से कर लो। उसने बोला यार अच्छा आप कौन सी किताब पढ़ते हो? उसने बोला यार हम लोग पढ़ते हैं बाइबल, खुदा का कलाम। बोला अच्छा। उसने बोला तो ऐसा कर ये किताब ले जा, इसको पढ़ रात को और दुआ कर। उसने बोला मैं घर पर ला नहीं सकता क्योंकि हमारे घर पर अलाउ नहीं है। तो मैं कुछ भी कर आके वो बाइबल ले गए घर पर। उसने जाकर ईमान की किताब खोली तो वहाँ लिखा हुआ था कि रसूल जहाँ से गुजरते थे उनके साए से ही लोग शिफा पा जाते हैं। उस बंदे ने ये हवाला देखा, उसने बोला ये कैसी किताब है? वो तो हैरान हो गया। याद रखिए खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे काम करता है कि हैरान कौन था, जो हमारी सोच से भी बाहर है, हमारे ख्यालों से भी बाहर है। वो बंदा गैर कौम का, उसने बोला ये क्या है, ये कैसा कलाम है? यहाँ तो लिखा है कि लोग उसके साए से शिफा पा जाते हैं। फिर आगे उसने पढ़ा कि एक औरत 12 बरस से बीमार है, उसने सिर्फ छुआ है, यानी कि कुछ किया भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, सिर्फ छूने की वजह से उसकी बीमारी फिर और चली गई। बंदे ने बोला यार इस किताब के अंदर तो बड़ी कुदरत है, हम लोग मसीही हैं, हम इतने ईमानदार नहीं, हमारे अंदर भी बहुत सारे गैर ईमानदार हो जाते हैं, ईमान के मुनकर हो जाते हैं, कलाम का यकीन भरोसा नहीं करते, खुदा करेगा कि नहीं, बोलेगा कि नहीं, डामाडोल 2 कश्तियों के सिवा। खैर उसने क्या करा, उसकी माँ की रात को 3 बजे की इतनी हालत बिगड़ गई कि उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, किसी तरीके घर आ जाओ, हम उठा नहीं सकते, लेकर जा नहीं सकते, ऐसी कंडीशन नहीं है। डॉक्टर ने बोला सॉरी बहुत मुश्किल है मेरा आना, बहुत ही नामुमकिन है, मैं नहीं आ सकता। उसने बोला अच्छा। उसने वो जो रेफरेंस पढ़ा था ना, साए से शिफा पा लेते हैं, उसने क्या काम करा, वही किताब उठाई जो वो रेफरेंस था ना, वो पूरी किताब उसके पेट पर मार के रख दिया। उसने कहा कि हम नहीं जानते कि इस किताब में क्या है, हमने ये पढ़ा है कि ये जिसको छू लेती है या जिसको ये हाथ लगा ले वो शख्स बच जाता है, शिफा पा लेता है। उसने अपनी ज़ुबान से ही खुदा यीशु मसीह का इकरार किया। सुनिएगा, यीशु मसीह का इकरार किया। इकरार करने के बाद उसने बाइबल यूँ रखी अपनी माँ के पेट पे, और वही माँ जो सारी रात तड़प रही थी, उसकी माँ कलाम रखने से उठकर बैठ गई। हालेलुया, हालेलुया,
جان گیا کہ اس کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، جو ڈاکٹر نہیں کر سکتے، جو بڑے بڑے حکیم طبیب نامی گرامی ان سے بھی نہیں ہو سکتا، کسی سے نہیں ہو سکتا، وہ خدا کا بیٹا یسوع کر دیتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس نے اپنی ماں پر بہت پیسہ لگایا، بہت کچھ کیا، لیکن نہیں بچ سکتے۔ صرف کلام رکھنے سے اس کی ماں اٹھ کھڑی ہے۔ آج عزیزو، اگر ہم زندگی میں خدا کا کلام رکھیں، آپ کی زندگی میں فائدہ کیا ہوگا؟ شفا کا کام آئے گا، جہاں ڈاکٹر دیتے ہوئے ادھر ادھر انہوں کو بچیں گے۔ کئی نے کمیٹی پائی ہے ڈاکٹر، ہمارے وہاں ایک لیڈی آج سے بھی 10-15 سال پہلے، وہ کرے کیا بھائی، ڈاکٹر مورس کو انہیں دے رہے ہیں سردی 5 روپے، کتنے دینے ہیں؟ آرام آئے یا نہ آئے، انہوں نے ایک مٹی گولی کو دے دے یا تو منگا لیں، انہوں کہنا ہے کسی اور ڈاکٹر کو چلی جائے، نہ آئے، اس نے نہیں جانا کسی اور، انہوں نے مجھے مورس کو رکھنا بھائی 5 والی انہیں لے آیا نا، روز دی 5 دی کمیٹی پکی سی۔ میں کہا اماں تو بڑی پکی کمیٹی پائی ہے، 100 دی نہیں 200 دی 5 دی کمیٹی۔ پھر یہ پتر میرے کوئی بولے یہاں پہ رام آنے، میں کہا اماں نے میرے کو رام نہیں آنا، تیرے یسوع کو رام آنا۔ آج تو دعا کروا، تیرے گھٹنوں کی ساری درد چلی جائے۔ میں کہا میرے ڈرامہ بنا 5 روپے والا، یہ ڈرامے سے باہر آ جاؤ، اس میں سے نکلو باہر، یہ جہال تو حالتوں سے نکلو باہر۔ آپ بولتے رہیں گے نا میں بیمار بیمار، میں مر گئی، میں دوڑ گئی، میرے گوٹے درد، موٹے درد، میری اکھیاں پیڑ، میرا تو سر درد نہیں جاتا، یہ نہیں لے جانا، یہ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ آپ بولیں میں مسیح میں ایکٹیو ہوں، میں مسیح میں قوت پا گیا ہوں، میں مسیح میں زور پا گیا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا کلام میری زندگی کے اندر ہے۔ اگر کلام زندگی میں آ جائے گا تو معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کلام نہیں زندگی میں تو بیماریاں، تکلیفیں، تنگیاں زندگی میں، گھر کے اندر فساد، نا اتفاقی کیوں ہے؟ کیونکہ کلام پڑھا سنا نہیں جاتا، کلام پر غور نہیں کیا جاتا۔ ساری بکس پڑھی جاتی ہے، ساری کتابیں پڑھی جاتی ہیں، بچوں کو ٹائم پر اسکول بھی بھیجا جاتا، پر خدا کا کلام نہیں بتایا جاتا۔ افسوس کے ساتھ ہمارے بچے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، میں مخالفت نہیں کر رہا بلکہ اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، پر وہ ساری پڑھائی سری لیک پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سری ہو جاتی ہوتی نلیک، سمجھتے نا، سری نلیک ہو جائے گی کیونکہ کلام نہیں ہے۔ کوشش کرے کہ اس کو یہ شریعت کی کتاب سکھائیں۔ قرآن عہد نامہ میں ماں کا کردار آپ کو پتہ ہے کتنا اہم تھا۔ وہ جب اپنے بچوں کو شہد کھلاتی تھی، آیت لکھتی تھی، آیت لکھ کر ان کے منہ میں شہد ڈالتی، اس لیے لکھا ہے تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو خدا کا کلام پلاتی کھلاتی، جب آٹا گوندتی ہیں سانا تو جب وہ گھی لگاتی تھی دیسی، ہم نے لاب دے نہیں پورے کتنے دا نہیں ہو سے نہیں کرنا۔ وہ کیا کرتی تھی جب انہاں پیڑا گنے لینا ہے تے نال انہاں ریفرنس دے نال پیڑا گننا ہے، تے جب انہوں گول گول کرنا ہے نا تو انہیں نقطے بنانے ہیں۔ شریعت کے اندر یہ قانون تھا، آج ہم اس کے بدن اور خون میں شریک ہونے والے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کلام کی روٹی کھلاتی، کیسی روٹی کھلاتی تھی؟ کلام کی، یعنی میری بیٹی کی زندگی کے اندر خدا کا کلام رہے۔ ہمارے یہاں کیا رواج ہے، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، دیکھا ہونا ہے اکثر ایک رواج چلتی ہے، جب وہ پوری رخصت ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ یوں رکھتے ہیں کلام سیر پہ اٹھو کلام جاتا پوری آئی تھلو جاتی کلام اٹھو دا اٹھا ہی نکل جاتا تو پوری ادھر نکل جاتی۔
ہم نے بیٹیوں کو کلام سر پر نہیں رکھنا بلکہ ان کے دل میں رکھنا، تاکہ ڈر خوف عزت کریں، گھر گرستی کو سمجھے۔ وہ اتنے رہتا کلام ادھر نکل جاتا ہے، کار جاتی ہے پوری کھیل کے کام کے پی رہی، یا پانڈے نہیں پہنچے، یا کپڑے نہیں پہنچے، ایکٹیویٹی نہیں منہ لینا دیے، کیوں کھیل کے کھا کھا پی رہی ہے؟ کیونکہ کلام میں جب کلام اندر ہوتا ہے پھر صبر ہوتا ہے، پھر برداشت ہوتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے، حلیمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ ہوتا ہے۔ جب کلام اوپر سے چلا جائے گا تو پھر اٹھویاں گلا اٹھتے رہیں گیا، تھلیاں گلا تھلے رہیں گے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، دو بندوں کی آپس میں بحث ہو گئی، سمجھے آئے تو بڑی غور میں، دو بندوں کی آپس میں بحث ہو گئی کتاب کے اوپر، میری سچی تیری سچی، وہ بھائی کرتے کراتے نا اتنی بحث چھڑ گئی کہ وہ کسی بندے کے پاس چلے گئے، اس کو بولا بھائی یہ فیصلہ کر دو، ساڑھی سچی ہے کہ انہاں دی سچی؟ تو بولا اچھا میں کیسے فیصلہ کر سکتا؟ یہ کہتا ہے یہ سچی ہے، وہ کہتا ہے وہ سچی ہے۔ بولا اچھا، وہاں وہ چلا گیا ایک ترازو والے کے پاس، وہ پرانے دیکھا وہ ترازو پہلا ہوتے گاڑیاں وہ مجھے آ گئے کمپیوٹر آ گئے، پرانے وقت میں جو والا ترازو سی وین کے رکھا کلو نہ بھلے تھلے ہی لگا ہوئے بھلے اتنے لگا۔ خیر اس نے بولا اچھا یہ دونوں کتابیں رکھتے ہیں، ایک اس طرف رکھتے ہیں ایک اس طرف رکھتے ہیں۔ بولا ٹھیک ہے، انہوں نے دونوں کتابیں رکھی، سمجھ گئے ہو نا کیڑی کتاب آ رہی جگہ جا رہی ہے، آ رہی ہے نا۔ اس نے کیا کام کرا، اس نے بولا اچھا لاؤ بھائی ایک اس پہ رکھو ایک اس پہ رکھو، اس نے رکھا، انہوں کا وزن ہے بابا، تو بائبل جو ہے وہ اوپر ہو گئی، یہ بولا فیصلہ ہو گیا۔ بولا کیا؟ تو فیصلہ یہ ہوا ہے جو نیچے والی ہے کتاب وہ نیچے رہ گئی ہے، جو اوپر والی ہے وہ اوپر جائے گی، اور جتنے کلام کو ماننے والے ہیں وہ نیچے نہیں رہیں گے بلکہ اوپر چلے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ وہ جو کلام کا یقین بھروسہ کرتے ہیں وہ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ آمین۔ کلام اس کلام سے آپ سب کو برکت دے۔ آئیے اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔